إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد عجل فرجه وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إلي انكشف عني الهموم والأحزان. صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرے حیدری اور محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مولا کائنات کا فرمان میں نے تلاوت کیا تھا پرسوں کی آپ کی خدمت میں، اور پچھلے سال بھی یہ فرمان پڑھا تھا کہ اذا نظرت الیہا انکشف عنی الہموم والاحزان. فرمایا میں علی جب بطول کے چہرے کی زیارت کرتا تھا علی کی ساری مشکلیں ختم ہو جاتی. ہم اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائے، اپنی بیٹیوں بہنوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں بزرگوں کو بھی عرض کرتا ہوں، ایسا ماحول بنائے کہ ہم بھی جب گھر رہے ہیں تو ہماری ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں. اس سلسلے میں میں نے جو جناب سیدہ کے گھر کی خاص باتیں جو تاریخ سے نظر آتی ہیں وہ نکات کی شکل میں بیان کر رہا تھا. میں ساری نہیں دہراؤں گا، میں اس کو ریپیٹ کر چکا ہوں. پرسوں شروع کی تھی وہ یہ بات تھی کہ جناب سیدہ کے گھر منظم گھر تھا، بے ہنگم گھر نہیں تھا. ایک ڈسپلن تھا، ایک نظم و ضبط تھا، اور یہ نظم و ضبط پاک پیغمبر نے خود قائم کیا تھا. اور یہ مثالی گھر کے لیے یہی ڈسپلن ہونا ضروری ہے. اور وہ ڈسپلن یہ تھا یا علی انت بما فی الدار یا فاطمہ، یا علی انت بما وراء الدار یا خلف الدار، یا فاطمہ انت بما فی الدار. گھر کے اندر کے کام میری بیٹی کرے گی، گھر کے باہر کے کام میری ابن ابی طالب کرے گا. اور یہ
میں خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی بالکل پہلے دنوں میں، وہ روایت آپ بالکل دل کی تختی پر لکھ لیں، جس میں نبی نے فرمایا ابا ذر فلیکن لک فی کل شیء نیۃ حتی فی الاکل والنوم، فرمایا ابو ذر ہر کام میں اچھی نیت کیا کر، حتیٰ کہ کھانے اور سونے میں بھی اچھی نیت کیا کر۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ مطلب ہے بزنس کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اس کو اس طریقے سے نہ کریں، یعنی یہ آپ کر رہے ہیں، ظاہر آپ کی وہ ذمہ داریوں میں شامل ہے، نان و نفقہ اپنی فیملی کا اس میں شامل ہے، لیکن اس کو خدائی نیت دے سکتے ہیں، خدائی رنگ میں رنگ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب کوئی طور پہ گئے تو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ گفتگو حضرت موسیٰ کی، اور کلیم خدا اللہ کا بھی اسی وجہ سے بڑی پتے کی باتیں حضرت موسیٰ اور خدا کے درمیان ہوتی تھی۔ یہ مکالمے بہت پیارے کمال مکالمے۔ ایک مکالمہ اس میں سے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ کی ذات نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، میرے لیے کبھی کوئی تحفہ لایا ہے؟ میں نے اس دن پرسوں بیان کیا تھا، نماز سے میں دائیں بائیں نکل گیا تھا بیچ میں سے، عرض کیا اللہ کا نبی پکا پروردگار میں نماز لائیں، فرما الصلاۃ فبرہان، نماز تو مسلمان ہونے کا شناختی کارڈ ہے، یہ میرے لیے نہیں تیرے فائدے کے لیے۔ اما الصوم فجنۃ من النار، جہاں تک روزے کا تعلق ہے، روزہ جہنم کے آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ جہاں تک تعلق ہے خدمت میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کم زکوٰۃ فضل، فرمایا زکوٰۃ ایک سایہ ایئر کنڈیشن ہے جو معاشر کے میدان کی گرمی کو روک دے گا۔ ابراہیم المؤمنین کے ایک اور جملہ ہے جس میں حضرت نے فرمایا فَإِنَّ تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ، فرمایا یہ زکوٰۃ جو بندے ادا کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا ہر عمل کا ایک عکس ہے، یعنی ہر عمل کی ادھر اور شکل ہے، لیکن روز قیامت اور شکل ہے۔ یہ جو ہم خمس ادا نہیں کرتے، اور الحمدللہ سب پہ واجب ہے، خمس آپ میں سے اگر کوئی مدر ریڈی لگاتا ہے اس پہ بھی واجب ہے۔ اپنی سال کی ڈیٹ رکھیں، اگلے سال اس ڈیٹ جب آئے تو میں نے بڑے بڑے نیک بندے دیکھے ہیں، وہ مطلب پنجابی میں پلٹ چھنڈ کے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تو بچہ ہی کچھ نہیں، ہم پہ ہے ہی کچھ نہیں، ہماری بچت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ریڈی لگانے والے پر بھی خمس واجب ہے۔ آپ نے جو زیارات پہ گئے بی بی شتیتہ جن کا نشاپور میں مزار ہے، ان کا جس خمس نے ان کا مزار ان کی قبر کو زیارت گاہ بنوایا، وہ کتنا تھا خمس؟ صرف 4 درہم، یعنی 4 روپے اور اتنا سا کپڑا، اس کی بچت کا 5 حصہ یہی تھا۔ اس نے روانہ کر دی امام علیہ السلام کی خدمت میں، اور پھر امام کاظم نے خود جنازہ پڑھایا، وعدہ کر کے خود جنازہ پڑھایا، اور یہ بھی فرمایا تھا اننی ومن جرا مجرا من اہل البیت لا بد لنا من حضور جنائزکم فی ای بلد کنتم، فرمائے خمس ادا کرنے والا کائنات کے جس کونے میں بھی مرتا ہے، زمانے کے امام پہ واجب ہے اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ آپ ایم پی اے میں نے فوٹو بنواتے ہیں اسپیشل، جنازے بھی سیاسی ہوتے ہیں، فوٹو ایم پی اے میں نہیں آیا تھا، فلاں سیاسی رہنما آیا تھا، لیکن وہ کتنا سعادت مند ہے کہ جس کی، بلکہ اس سے بات ایک آگے بھی ہے، امام کاظم علیہ السلام نے آئے اس کے جنازہ پڑھایا، قبر میں اس کی قبر میں لحد میں اترنے سے پہلے خود قبر میں گئے، اور کوئی چیز قبر میں ایسے بکھیر دی۔ محمد ابن علی نشاپوری نے کہا کہ مولا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذی من تربت قبر جد الحسین، فرمایا اپنے دادا حسین کی قبر کی خاک تبرک کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور روایت سے نظر آتا ہے کہ جو بندہ بھی خمس کا پابند ہوتا ہے، زمانے کے امام اس کے جنازے میں شرکت بھی فرماتے ہیں اور اس کی قبر میں خاک شفا خود رکھتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے، سب پہ واجب ہے کہ اپنی خمس کا حساب کریں، خمس کی ادائیگی کریں۔ اب ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ ہر عمل کی ایک شکل ہے، میں عرض کر رہا تھا، یہاں اور شکل ہے وہاں اور شکل ہے۔ ایک بندہ خمس ادا نہیں کرتا
اور وہ بریانی بناتا ہے، کوئی مطلب ہے کوئی کڑھائی بناتا ہے، کوئی چیز وہ کھاتا ہے، کوئی پیزا کچھ کھاتا ہے. قرآن کہتے ہیں اس کی یہ شکل اور ہے لیکن روز قیامت کی شکل اور ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا، پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. ہر عمل کی اپنی شکل ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اپنی شکل ہے. زکوٰۃ کی کون سی شکل ہے؟ وہ قرآن کمال شکل ہے. حضرت نے فرمایا، یہ حضرت موسیٰ کو اللہ کی ذات نے فرمایا موسیٰ اما زکوٰۃ فذلن، وہ معاشر کے میدان کی گرمی، چھوٹی موٹی گرمی قرآن نے بیان کیا. یفر المرء من اخیہ و امی و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان اپنی بیوی بچے کسی کو نہیں پہچانے گا، گھبراہٹ کے عالم میں. لیکن جو زکوٰۃ دیتا تھا مطمئن ہوگا. اس کے سر پر یہ ایئر کنڈیشن کا کام کرے گی. جو زکوٰۃ ادا کرے گا یہ ایئر کنڈیشن کی صورت میں صاحبہ کی شکل میں ظاہر ہوگی. ہر عمل کی ایک اپنی شکل ہے وہاں پر. اچھا جی، اما زکوٰۃ فذلن، حضرت موسیٰ کو اللہ کی ذات فرمائے موسیٰ بتا کیا بچا پیچھے. اما ذکر فنور، میرے ذکر سے دل نورانی، قبر روشن، یہ بھی تیرے فائدے میں. تو پھر بتا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں لے کر آیا. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار دلنی علی عمل ہوا لک، اللہ تو بتا وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے. اللہ کی ذات فرمائے نہ نماز میرے لیے، نہ روزہ حج زکوٰۃ کچھ میرے لیے نہیں ہے، خالی ایک عمل میرے لیے. احبب من احببتو و ابغض من ابغضتو، جس سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کر، نفرت کرتا ہے وہ بھی میری وجہ سے کر. یا علی علیہ السلام. مطلب ہے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی نیت کی ایک ڈائیورشن ہے. بیٹا پوتا نواسا نواسی اچھا لگے، اس کو بوسا اس وجہ سے نہ دے کہ تیرا پوتا پوتی نواسا نواسی یا بیٹا بیٹی ہے. نیت کر حکم خدا ہے اس لیے. ہاں یہ خود اجر رکھتا ہے. اسی طریقے سے آپ سے وہ نکلتے ہیں کام کاج کے لیے، بزنس کے لیے نکلے، اپنے آفس گئے، یا مطلب ہے اور کوئی ملازمت پیشہ بندہ اپنی ڈیوٹی پہ گیا، وہ یہ نیت کر کے نہ چلے کہ میں سرکار کی نوکری کرنے جا رہا ہوں یا فرض کے لیے میں اپنی دکان کھولنے جا رہا ہوں. وہ نیت کر کے چلے میں اس لیے جا رہا ہوں چونکہ خدا کا حکم ہے اپنے بچوں کو حلال کما کے کھلایا جائے. یہ نیت کر کے. اور جب یہ نیت کر کے نکلتے ہیں القاد لعیال کالمجاہد فی سبیل اللہ، حضرت فرمائے جو اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. عجیب ہے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب. بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، ایک مدینہ کے اندر ایک شدید گرمی تھی. دوپہر کے ٹائم ایک نوجوان جو ہے وہ یہ مطلب ہے پتھر وغیرہ گارا یہ چیزیں وہ کام کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، پسینہ ٹپک رہا تھا، شدید گرمی تھی. تو ایک صحابی پیغمبر نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کی حالت دیکھو. پاک پیغمبر کے اللہ کے نبی اس کو سمجھائیے جوان آدمی ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ کوئی قرآن بیٹھ کر پڑھے، کوئی تسبیح کرے. ہم عبادت خالی سمجھتے ہیں، تسبیح نماز قرآن اس کو عبادت سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کی نبی نے فرمایا تجھے پتہ ہے اس کی نیت کیا ہے؟ فرمایا یہ کمائی کے لیے نہیں کر رہا، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میری فیملی کسی کی محتاج نہ رہے. اور یہ بہت بڑا عمل ہے. یعنی اپنی فیملی کو اس حد تک لے کر آنا کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں. البتہ دیکھنا نہیں چاہیے، میں کل بتا چکا ہوں دیکھنا نہیں چاہیے. فرمایا دیکھنا ہے تو نیچے دیکھ، اوپر نہ دیکھ. یہ میں کل عرض کر چکا ہوں، لا تنظر الی من ہوا فوقک فی المقدرہ. ہم کمپلیکس کا شکار ہے. حقیقت میں بتاؤں گا آپ کو، ایک ایسا سے کمتری ہے کہ ہم اپنے سے بڑے ایلیٹ کلاس کے ساتھ ریلیشن بنا کر خوش ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب خوش ہوتے ہیں تو اس میں فرمایا رفتہ رفتہ بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. جالس الفقراء تزدد شکرن، فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھے گا اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا. بہرحال یہ خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت نے فرمایا اس کی نیت ہے. اور میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ یہ معصوم نے بہت زیادہ پسند کی ہے اس بات کو. ہم اس عزت اور یہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر عزت ڈھونڈی جاتی ہے، عزت تلاش کی جاتی ہے، لیکن معصوم فرماتے اس میں عزت ہے ہی کوئی نہیں، کوئی عزت نہیں ہے. الٹا تو خدا کا ناشکرا بندہ بن جائے گا. اس کی نعمتیں دیکھ کر تیرے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے. تو مولا میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ایک کام کر،
عزت ملے گی. فرمائے عز المومن اطرف مما فی ید الناس، فرمائے مومن کی عزت اس میں وہ کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھے. اس کی نیت یہ ہے کہ میں اتنا کماؤں کہ میری فیملی کسی کی محتاج نہ ہو، یہ نیت ہے. اچھا پھر فرمائے ان العبادت 70 جزءا، تو کہتے کہ نماز پڑھتا، نوافل پڑھتا، یہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا. حضرت نے فرمایا عبادت کے 70 حصے ہیں، تو خالی مصلی تسبیح کو عبادت سمجھ بیٹھا. فرمایا افضلھا کسب الحلال، فرمایا خدائی نیت کر کے اپنی فیملی کو غیروں کی محتاجی سے بچانے کے لیے فرمایا حلال کمانا یہ 70 حصوں میں سے سب سے افضل حصہ ہے. عبادت کے 70 اجزاء میں سب سے افضل یہ ہے اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ایک بندہ جو نکلو نیت کر کے نکلے، حکم خدا ہے اس لیے میں یہ نیت کی لیے باقاعدہ حکم خدا ہے اپنی فیملی کے حلال کماؤ، آپ کی فیملی کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں. یہی عبادت ہے. یہ آفس کھولنا عبادت ہے، سیٹ پہ بیٹھنا عبادت ہے. ایک مطلب ہے چلو چھوڑ دیجیے، بہرحال جو بھی آپ کا کام ہے وہ کام عبادت بن سکتا ہے اگر آپ کی یہ نیت یہ ہے. بہت بڑی عظمت ہے. اور روایات میں خود اپنی فیملی کے لیے کوئی یعنی جب آپ بازار سے ایون دیکھیں نا، معصوم فرماتا ہے نیت المومن خیر من عمل، مومن کا عمل اتنا قیمتی نہیں ہے جتنی نیت قیمتی ہے. ایک جنگ کے اندر ہے، اور جنگ جمل یا کون سی جنگ تھی، امیر المومنین جو ہے وہ جب واپس آئے تو حضرت نے جو غنیمت تھی اس کو حصے جب کیے تو ایک حصہ کچھ نامعلوم افراد کے لیے رکھا. جنگ میں شریک کوئی نہیں تھے. کسی صحابی نے کہا مولا یہ کیا کیا، یہ حصہ کس کے؟ فرمائے فلاں بندے کے. مولا وہ تو گیا ہی نہیں ہے جنگ میں. فرمائے اس نے نیت کی ہوئی تھی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ اگر زیارت کربلا کی کنفرم نیت کیے ہوئے لیکن کسی مجبوری کی بنا پر نہیں جا سکے، نیت کے اوپر آپ کے زیارت کربلا کو ثواب مل جائے گا. مومن کی نیت افضل ہے اس کے عمل سے. نیت المومن خیر من عمل، اس کے عمل سے افضل ہے. نیت کو ڈیورشن دیتے جائیے. بازار سے آپ فروٹ خریدے، پھل خریدے اور سبزی خریدی ہے، اچھا اپنی مطلب ہے مسز کو کپڑے لے کر دے، بچوں کو، اس کو یہ نیت کر کے نہیں، یہ چونکہ خدا کا حکم ہے اس لیے یہ کر رہا ہوں. یہ کون سا پہاڑ ہے خالی آپ نے اس میں نیت کرنی ہے، اس وقت حکم خدا ہے اس لیے. یہ آپ کا گھر وہ فروٹ خرید کے لانا عبادت، سبزی گھر لانا، نیت کرتے جائیے اور مفت میں ثواب کماتے جائیے. بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا. اور پھر جو مطلب ہے خواتین ہیں جو ان کے ذمہ گھر کے کام ہیں، خود معصوم سے پوچھا جاتا، بندے بھیجا تھا اسماء بنت عمیس کس کو؟ پاک پیغمبر کی خدمت میں. اللہ کا نبی مردوں کے لیے جہاد ہے، یہ کوئی شہید ہو جاتے ہیں، کوئی غازی مطلب غازی ہونے کا وہ لقب پا جاتے ہیں. ہم خواتین سے جہاد ہی ساقط کر دیا، اب ہمیں وہ شہادت کا درجہ کیسے ملے گا، ہمیں وہ غازیوں والا مقام کیسے ملے گا؟ فرمایا جہاد المرأۃ حسن التباعل، فرمائے اچھی شورداری عورت کا جہاد ہے. یعنی جو ثواب ایک مرد کو بارڈر پہ جا کے ملتا ہے، کفار کے مقابلے میں لڑ کر ملتا ہے، گھر میں خاتون کو اچھی شورداری کر کے اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. کل میں نے آپ کو عرض کیا، فرمائے عامل من مال اللہ، جو خاتون اپنے گھر کے سکون کے لیے وہ کام بھی کرتی جو اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہی نہیں ہے، فرمایا اسے اللہ کے نمائندہ ہونے کا اعزاز ملتا ہے. میں ایک بہت پیاری 2-3 روایات ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پڑھتے پھر جناب سیدہ کی سیرت تو چھلک رہی ہے، اس میں ظاہر ہے بڑی مثالیں موجود ہیں کہ بی بی گھر کے اندر کے کام کیسے کیا کرتی تھیں. اب ایک صلوات پڑھ دے محمد والے بیت صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ مجھے یاد ہے ہم لوگ قوم میں پڑھتے جب ایک بیجنگ میں انٹرنیشنل ویمن کانفرنس ہوئی تھی، یہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر، آیت اللہ جہادی عملی نے جو ایرانی وفد تھا خواتین کو ان کو بریفنگ دی تھی. بھئی آپ جائیں گے تو وہاں پر ظاہر ہے وہ جو
خواتین یورپی یا اس طرز کی جو خواتین ہیں وہ آ کر کہیں گی کہ اسلام نے عورت کو بالکل معروم کیا، عورت کو حقوق ہی کو نہیں دیے، عورت کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا. تو یہ ہم نے اسلام عورت کو کتنا مرتبہ اور مقام دیا ہے، خالی یعنی اس کو اشتہاروں کی زینت بنایا ہے اور اس کو ایک خالی سمجھیے کہ ایک بزنس ٹول کے طور پر یوز کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر آیت اللہ جوادی عملی نے وہاں فرمایا تھا کہ ان کو جا کر سمجھاؤ اسلام نے مرد کو تھوڑا مقام دیا، خاتون کو بڑا رتبہ دیا. آپ جانتے ہیں ہمارے روایات کے اندر ہے خاتون جب بیٹی ہوتی ہے نا اس کو کیا مقام اسلام نے دیا. دیکھیں بچوں کے درمیان اپنے آپ کی جو ڈیلنگ ہے اس میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو منع کیے گئے، فرمایا برابری کرو. مطلب ہے دیسی گھی لگا کے دینا ہے تو سب کو دو. اچھا اگر فرض کیجیے آپ نے مثال کے طور پر وہ اچھے کوئی وہ برانڈ والے کوئی چیز کوئی مطلب ہے کوئی چپس وغیرہ لے کر دیں، سب کو لے کر دیں. ایک کو برانڈ والے لے کر دیں، ایک کو وہ پتہ نہیں کہ آئے تھے عجیب سے کوئی تھے، کوئی بڑے بڑی بوریاں ہوتی تھی، اب نام نہیں لیتا وہ شاید ناراض ہو جائے. تو وہ ایک بچے کے لیے وہ تھرڈ کلاس قسم کے پاپڑ، دوسرے کے لیے اچھی چپس لے کر آئیں گے تو یہ غلط، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. بچے نفرت کریں گے ایک دوسرے سے بھی اور آپ سے بھی نفرت کریں گے. لیکن فرمایا جب گھر میں فروٹ لے کر آؤ، کوئی مٹھائی جو چیز لے کر آؤ، فرمایا وہاں پر اگر ترجیح دینی ہے تو بیٹی کا رتبہ بیٹے سے بلند ہے، پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو دے. عجیب ہے. وسائل کے اندر ایک روایت ہے اور روایت عجیب ہے. حضرت نے فرمایا کئی بندے ایسے ہوں گے جن کے لیے جہنم فکس ہو چکی ہوگی لیکن جہنم نہیں جا سکیں گے. کیوں نہیں جائیں گے جہنم؟ فرمایا بیٹی کی اچھی تربیت کی ہوگی. باپ خود جہنم کا حقدار ہے لیکن بیٹی کی اچھی تربیت کی ہے. فرمایا من آل ثلاثہ بناتن او بنتین او بنتن واحدہ، جو 3 بیٹیاں اور اچھی تربیت کرے، 2 بیٹیاں اور اچھی تربیت کرے، 1 بیٹی اور اچھی تربیت کرے، فرمایا حجبت ہو من النار، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا یہ اچھی بیٹی باپ اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گی. اپنے باپ کو جہنم نہیں جانے دے گی. اچھی بیٹی کتنا رتبہ دیا بیٹی کو. پھر جب ماں کے روپ میں آئی تو کتنا رتبہ دیا. جناب سیدہ نے ایک خاتون نے کہا تھا بی بی کو، بی بی میں جنت کی خواہش مند ہوں، میں کیا کروں؟ فرمایا الزمی قدمی امک، اپنی ماں کے قدموں سے نہ اٹھا کر. فن الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت کو خدا نے ماؤں کے قدموں تلے رکھا ہے. اور ہمارے روایات کے اندر ہے کہ یہ جب ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ مولا ممن نبر، اللہ کا نبی کس نے کی؟ ان کو فرمایا امہ کا، ماں سے. ثم من، پھر کس سے؟ پھر ماں سے، پھر ماں سے، پھر ماں سے. 9 دفعہ فرمایا ماں سے نیکی کر، 10ویں مرتبہ فرمایا باپ سے نیکی کر. یعنی اولاد کی نیکی اور حسن سلوک کے اگر 10 حصے ہیں، ایک حصے کا حقدار باپ ہے، ماں کے حصے میں 9 حصے آتے ہیں. 9 سے حقدار. میں روایت میں پڑھا پاک پیغمبر کی بارگاہ میں ایک بندہ ہے، اس نے اپنے گناہ شمار کیے، حضور نے پناہ مانگی اس کے گناہوں سے. اس کا گناہ میں ممبر اس لائق نہیں ہے اس کا گناہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. آپ میں سے کوئی مومن وہ گناہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اس نے گناہ کیا. آخر میں اللہ کرے میں میری بخشش کی صورت ہے. حضرت نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا مولا میرا بابا زندہ ہے. فرمایا بر رو، جا نیکی کر، وہ نیکی تیرے گناہ بہا کے لے جائے گی. یہ تیرا اتنا گرا ہوا گناہ بھی اس سے دھل جائے گا. اور جب جا رہا تھا سرکار نے فرمایا لو کانت لہو امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی ہے جلدی بخشا جاتا. کتنا رتبہ دیا خاتون کو اسلام نے. مقام کو نہیں دیا خواتین کو. زوجہ کے روپ میں کتنا رتبہ مقام دیا. من تزوج فقط احرز. اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ خاتون کو ماں کے بیٹی بیوی کے طور پہ اسلام نے مقام کیا دیا، رتبہ کیا دیا. یہ میرے سامنے روایت ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں الامرأۃ الصالحۃ خیر من الف رجل غیر صالح. فرمائے ایک نیک عورت 1000 برے مردوں سے افضل ہے. یہ کوئی علماء کرام میں سے بظاہر بندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا
یہ افضل افضل التفضیل ہے، یہ دوسری ڈگری ہے سپرلیٹو میں سے، یعنی گڈ اور بیٹر، وہ بیٹر میں کمپیریزن ہوتا ہے. اور ہم مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جب کمپیریزن ہوتا ہے تو اس میں جو افضل التفضیل کم از کم 2 برابر ہوتا ہے، 3 برابر بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 2 برابر. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اب چھٹے امام کا فرمان ہے ان تسبیح فاطمہ فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعت، فرمایا میں جعفر صادق 1000 رکعت نماز پڑھوں اور بغیر تسبیح بطول کے، پھر ایک تسبیح بطول پڑھوں نماز کے بعد، فرمایا اللہ جب اعمال کو تولے گا وہ 1000 رکعت نماز پیچھے رہے گی، میری دادی کی ایک تسبیح آگے نکل جائے گی. اب وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو خیر ہے یہ بھی افضل التفضیل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تسبیح بطول جو واجب نماز کے بعد پڑھی جائے وہ خالی کم از کم 2000 نمازوں کے برابر ہے. 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی، لیکن کم از کم ان افضل التفضیل کم از کم 2 برابر پہ اطلاق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک خاتون جو صالحہ اور نیک ہے یہ کم از کم 2000 مردوں کے برابر ہے. آپ کو بات میری بری لگی ہے جو مرد حضرات تشریف فرمائے، لیکن یہ میرا نہیں، معصوم کا اپنا کلام ہے. فرمایا وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا 7 أَيَّامٍ. عجیب. یہ دیکھیں نا، میں یہ کوئی سال کی بات نہیں کر رہا، یا معصوم نے کوئی ایک وائف اپنے ہسبینڈ اور اپنی فیملی کو مہینہ صرف کرے، اس کا رتبہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، 10 سال کا رتبہ کیا ہے، 30 سال کا رتبہ کیا ہے. میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ جو خاتون اپنے شوہر کی خدمت کرے صرف 7 دن، 7 دن کے حساب لگائیے. آپ خود اس کو ملٹی پلائی خود کرتے جائیے، یعنی آپ کی شادیوں کو کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ کی وائف کو آپ کو سرو کرتے کرتے کتنا وقت گزر گیا، پھر دیکھیں ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جو عورت اپنے میاں کی خدمت کرے صرف 7 دن، اغلق اللہ عنہا 7 ابواب النار. شفا صاحب یہ روایت بہت پڑھتے ہوتے ہیں، بھئی حضور معراج پہ گئے، معراج سے واپس پلٹے تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے تھے، جہنم کے 7 دروازے. ٹھیک ہے، یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ جب 7 دن ہو جاتے ہیں خدمت کرتے کرتے، فرمایا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اچھا، خود جنت کے 8 دروازے جو ہیں نا، اس میں سے ایک دروازہ ان کلمہ گو لوگوں کے لیے جن کے دل میں اتنا سا بھی بغض اہل بیت نہیں ہے. ان کے لیے ہے ایک دروازہ، ان اہل اسلام کے لیے جن کے دل میں اتنا سا بھی دشمنی ہے اہل بیت، ذرا اتنی معمولی سی بھی نہیں ہے. لیسا فی قلبہ ذرۃ من بغضنا اہل البیت. ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے جن کے دل میں اتنا سا بھی دشمنی اہل بیت نہیں ہے. لیکن فرمایا باقی جو دروازے فکس ہیں، ہر بندہ ایک خاص دروازے سے جائے گا. شہداء کا دروازہ، صلحاء کا دروازہ، اوصیاء کا، انبیاء کا، ائمہ کا، ہر مخصوص دروازہ، یعنی کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. لیکن سنیے گا یہاں کیا ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہاں اغلق اللہ عنا 7 ابواب النار، اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتے ہیں. وفتح علی 8 ابواب الجنت تدخل من ای شاءت. سرکار فرماتے ہیں 7 دن کا یہ صلہ ہے، اللہ روز قیامت جہنم کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جس سے دل نے کنیزی زہرا اندر چلی جائے. کوئی ایک جملہ شاید میں کل عرض کروں، ٹائم اختصار سے کہہ دے تو شاید ڈیٹیل کل بیان کروں گا. ایک اور کام بھی کبھی کی دیا گا، روایت پڑھوں گا کل، پوری روایت کی اشارہ دیتا ہوں خالی. معصوم فرماتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایک وقت، کوئی کم از کم ایک دفعہ ایک کام کرو، یعنی اگر جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو، زندگی میں کوئی ایک دفعہ ایسے رائے خدا میں خرچ کر جیسے ہماری دادی بطول کرتی تھی. اب بتائیے جناب سیدہ نے کیا فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک فرمایا تھا کہ تلاوت القرآن، ایک قرآن کی تلاوت، النظر الی وجہ رسول اللہ، اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا، اور تیسرا فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ، رائے خدا میں خرچ کرنا.
ایک جملہ بیچ میں ایسے آ گئے تو چلو وہ کہہ دیتا ہوں. یہ جو خمس دیتے ہیں نا آپ، یہ آپ اگر دل پہ پتھر رکھ کر دیں گے نا فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن سواد نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا نا مولا کون سا مومن اس لائق ہوگا کہ آپ کے بیٹے کا سپاہی بنے، سرکار نے فرمایا لینتن ارائکہم للدین، فرمایا اسے میرے بیٹے کی سپاہیوں میں داخلے کی اجازت ملے گی جس کو دین کے احکام بوجھ نہیں لگتے تھے. یعنی جو بندہ خمس دے دیتا ہے لیکن دل پہ 8-10 پتھر رکھتا ہے پھر دیتا ہے. بادل نہ خواستہ جو خاتون پردہ کرتی ہے لیکن ایک قید سمجھ کر اس کو کرتی ہے. ایک بند صبح نماز کے لیے جوان اٹھ تو جاتا ہے لیکن سزا سمجھ کر اٹھتا ہے، بوجھ سمجھ کر اٹھتا ہے. فرمائے اتنا عمل کر، اتنا عمل کر، اتنا دین پہ لگاتار عمل کر، فرمائے تیرے لیے دین کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہو، چھوڑنا مشکل ہو جائے. یہ کیفیت جب آئے گی لیکن بھی فرماتی ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے تیسری چیز پسند ہے الانفاق فی سبیل اللہ. جناب سیدہ کیسے خرچ کرتی تھی؟ خود قرآن نے قصیدہ پڑھا یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا وہ سائل کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود تنگی میں پڑ جاتے ہیں لیکن اپنی پسند کی چیز سوالی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. دیکھیں نا، یہ میں ظہور خان صاحب قبلہ میرے بہت ہی پیارے اور محترم کو مرشد کہتا ہوں اپنا، وہ ایک بڑا جملہ کہتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں حج صاحب آپ ایت اللہ باجت نہیں، آپ ایک دم سے ایت اللہ باجت نہیں بن سکتے لیکن کوئی ایک قدم تو اٹھا کے دیکھیے. حج کے موقع پہ فرمایا تھا 2014 میں، وہ فرما رہے تھے کہ حاجی صاحب زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے میری، بھئی آپ آیت اللہ بہودینی بن جاؤ، آیت اللہ باجت بن جاؤ، آیت اللہ بولول بن جاؤ، میں نہیں کہتا لیکن حاجی صاحب کو ایک گناہ تو چھوڑ دو. یہ کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے، کوئی ایک نیکی اپنانا یہ کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے. میری درخواست ہے کہ روایت میں کل پڑھوں گا، اللہ کرے مجھے یاد رہے، کل پڑھوں گا روایت، پوری روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں معصوم نے فرمایا جو ہماری دادی بطول کی طرح ایک دفعہ اپنا پیٹ کاٹ کے راہ خدا میں دے گا، اسے اللہ کہے گا جنت کے جس دروازے سے دل لے چلا جائے. اذن آؤ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 7 دن کی جو خدمت ہے اپنی شوہر کی اس کا یہ صلہ ہے. اور اس کے بعد یہ عجیب روایت ہے، فرمایا ما من امرأۃ تسقی زوجہا شربۃ من ماء. میں نے پرسوں ایک بات کہی تھی کہ وہ جب میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نے فرمایا عاملۃ من عمال اللہ، یہ خاتون اللہ کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ. وہ خاتون کیا کرتی تھی، وہ جب میاں آتا تھا تو بچے نہیں بھیجتی تھی گیٹ پر، خود جاتی تھی، پھر استقبال کرنا مسکرا کر، پھر گھر لے کر آنا، پھر خود سرو کرنا اپنے شوہر کو. جو خواتین کہہ دیتی ہیں نا یہ ان کے لیے یہ پروجیکٹ ان کے لیے ہے ہی نہیں. جو نوکر کہتی ہیں آ گیا اس کو پانی پلاؤ، سارا آگے نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ ان کا کام نہیں، یہ آپ کا کام ہے. اگر یہ انعام لینا ہے تو پھر آپ کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے جی، خود کیجئے. اور ایک میں جملہ ضمناً خود کرنے کے ایک اپنا مقام ہے. حضور کو خدمت میں ایک لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا تو مولا پہ کام کیجئے. انہوں نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا نبی اگر آپ وہ ایک کھجوروں کا پورا سٹور چھوڑ کر گئے، اگر آپ اس کی طرف سے نیابتاً رائے خدا میں تقسیم کریں، عالمین کی رحمت ہے اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا. فرمایا ٹھیک. حضرت تشریف لے گئے، حضرت نے سائلین میں وہ خود کھجوریں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی. ایک کھجور کا دانہ بچا لیا اور اس طرح کھجور کا دانہ پکڑ کر کے فرمایا یہ خود اگر اپنے ہاتھوں سے یہ کھجور کا دانہ دے کر جاتا اس کا ثواب میں محمد کے ہاتھوں بٹنے والے پورے سٹور سے زیادہ تھا. خود کرنے کے ہیں کئی کام. اب یہ فرمایا کہ جو خاتون اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے، ما من امرأۃ تسقی زوجہا شربۃ من ماء، بچے کو نہیں کہتی ابے کو پانی ڈال دے، خود پانی کا گلاس بھر کے پیش کرتی ہے. الا کان خیرا لمن من عبادت سنۃ صیام نہارہا و قیام لیلہا. فرمایا اپنے شوہر کو ایک ٹائم بیوی خود پانی پلائے، یہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے.
عبادت کون سی 1 سال کی؟ سر یہ عبادت سنیے گا، فرمائے سیام نہاریا و قیام لیلیا، یعنی ایک خاتون جو ہے وہ سارا دن روزے میں ہو اور پوری رات قیام کی حالت میں گزارے، اور ایک خاتون نہ رات کو قیام کرے نہ دن کا روزہ رکھے، خالی شوہر کو 1 گلاس پانی کا پیش کرے، فرمائے اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ وہی فارمولہ جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، وہ فارمولہ یہ کہ خیر کم از کم ڈبل ہے، یعنی 1 گلاس جو زوجہ اپنے شوہر کو خود پیش کرتی ہے وہ 2 سال کے لگاتار روزے اور 2 سال کی نماز تہجد کے برابر ہے کم از کم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرمائے وَيَبْنِ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ شُرْبَةٍ تسقی زوجہ مدینتاً فی الجنہ، فرمایا جتنی دفعہ زندگی میں پانی پلائے گی، ہر پانی پلانے کے بدلے میں، ہر دفعہ کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں ایک شہر کا مالک بنا دیتا۔ غفر اللہ لہا 60 خطیئتاً، اور اللہ ایسی عورت کے 1 دفعہ پانی پلانے کے صلے میں 60 گناہ بخش دیتا ہے۔ سیل لگی ہے، اس لیے اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن خود پاک پیغمبر نے تبھی تو فرمایا ما بنی فی الاسلام اسلام میں بناؤن افضل من الزواج، فرمایا کوئی حکم اتنا عظمت والا نہیں ہے، نماز سے کتاب و طہارت وضو سے شروع ہو جائے گے اور میراث کے آخر تک چلے جائے گے، فرمایا خاندان تشکیل دینا اور ازدواج سے بڑھ کر کوئی حکم اللہ نے نازل ہی نہیں فرمایا۔ یہ سب سے عظمت والا حکم ہے، سب سے بعظمت جو ہے یہ رشتہ جو اللہ کی ذات نے تخلیق فرمایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ بیت محمد کے پر۔ یہ میں خدمت میں عرض کروں گا کہ صلہ ہے کہ جو خاتون اپنے فیملی کو سرو کرتی ہے، اور جو مرد کا مقام ہے یہ عجیب ہے، یہ روایت بھی عجیب ہے۔ یعنی مولا کائنات یہ کام کرتے تھے، امیر المومنین گھر کے باہر کے کام اپنے حصے کے کام کر کے آتے، گھر میں آتے نا وہ بستر پہ دراز کہ میں تو بہت بڑا احسان کر کے، کہتے بھی ہیں وائف کو، کہتے ہیں آپ نے کون سا کام کرنا کیا، دیکھو میں اتنی جگہ سے کمائی کر کے آ رہا ہوں، بھائی وہ بہت کچھ کر رہی ہے، میں وہ بتا چکا ہوں اس کو کیا کیا صلہ اللہ عطا فرما رہا ہے۔ ثواب خاتون کا الحمدللہ مرد سے زیادہ ہے ہر کام کا، ٹھیک ہے۔ لیکن مولا کائنات کیا کرتے تھے، حضرت جب گھر سے باہر سارے کام کر کے گھر آتے تو گھر میں آ کر جناب سیدہ کا بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ اب یہ ذرا سن لیجیے، میں مصائب کی چند سطریں کہتا ہوں۔ پاک پیغمبر آئے، روایت کے اندر ہے حضور آئے اور دیکھا کہ مولا کائنات جو ہے جناب سیدہ کھانا پکا رہی ہیں، وہ مولا کائنات دال صاف کر کر کے دے رہے ہیں۔ یہ اس کے راوی امیر المومنین خود ہیں۔ میں نے ایک یہ جملہ پڑھا تھا ایک جگہ پر، تو وہاں پر بعد میں ایک مومن تھا، اس نے کہا یار یہ مولوی صاحب بھی عجیب ہے، کل امیر المومنین کو جھاڑو پکڑاتے۔ میں نے پھر جو میں نے کہا تھا امیر المومنین جو ہے نا، شیخ مفید کہتے ہیں کہ نبی کا ایک معجزہ قرآن، ایک معجزہ علی ہے۔ آواز پہنچی نہیں پہنچی آپ تک؟ نبی کا ایک معجزہ قرآن، ایک معجزہ علی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا نبی نے چیلنج کیا، خود قرآن نے چیلنج، نبی نے اللہ کے حکم سے چیلنج کیا، فاتو بصورت میں مثل قرآن جیسی صورت لے کر آؤ، کوئی نہ لا سکا۔ پھر فرمایا ایک آیت لے آؤ، کوئی نہ لا سکا۔ کہا چونکہ لوگ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے تو قرآن معجزہ ٹھہرا۔ فرمایا جس طرح دنیا مل کر قرآن جیسی کتاب نہ لا سکی، کوئی بھی علی جیسا جوان نہ لا سکا۔ یا علی رسول۔ اچھا وہ مولا کائنات دیکھیں نا، قرآن پاک کی جب اعجاز کی بات ہوتی تو اس میں اعجاز کے پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن الفاظ کے اعتبار سے معجزہ، قرآن ترتیب کے اعتبار سے معجزہ، قرآن لفظوں کے چناؤ کے اعتبار سے معجزہ، قرآن اپنی سج اور دھج کے لحاظ سے معجزہ۔ کئی پہلو ہیں قرآن کے اعجاز کے۔ امیر المومنین کے اعجاز کا کیا پہلو ہے؟ مولا امیر معجزہ کیسے ہیں؟ شیخ مفید کہتے ہیں اس لیے اللہ کا معجزہ، نبی کا معجزہ ہے، اور علی کا مقابل کوئی نہیں لا سکا۔ اللہ نے علی میں متضاد صفات جمع کی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا جاگ گو یار، متضاد صفات جمع کی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر خطیب ہوتے ہیں نا،
میں معافی چاہتا ہوں، مطلب ان کا جملہ ہے شیخ مفید کا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں خطیب ہوتے ہیں عام طور پر وہ مطلب دلیر نہیں ہوتے، زیادہ تر آپ کو اٹھا کر وہ شیر بنا دیں گے. حسان ابن ثابت کے بارے میں کہ وہ ایسے اٹھاتے تھے، بوڑھا جوان کر دیتے جب وہ جنگ کے اوپر شیر پڑھتے لے، خود تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے. یعنی جو ہاتھ قلم چلاتے ہیں وہ تلوار نہیں چلا سکتے. اچھا جو بندے تلوار چلاتے ہیں وہ سخت دل ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم نہیں ہوتے. اچھا جو روتا بہت ہے اسے ہنسنا نہیں آتا، جو ہنستا بہت ہے اسے رونا نہیں آتا. لیکن کہا میں حیران ہوں، هو البقاء فی المحراب لیلا والضحاک اذا اشتد الضراب، کا محراب عبادت میں علی جیسا رونے والا کوئی نہیں، اور میدان جنگ میں علی جیسا ہنسنے والا کوئی نہیں. یا علی لسان ایسے مرد میدان ہے کہ ان کی یعنی تلوار ایک بلکہ ابن ابی العدید نے دیکھا ناجم البلاغہ کی شرح میں اس نے کہا مولا کائنات کی تلوار اٹھانے سے پہلے عرب کے اندر ایک جو ہے ایک رینکنگ تھی، جس طرح رینکنگ ہوتی ہے نا مختلف جگہ پہ رینکنگ تھی ایک، بھئی شجاع نمبر 1 2 3 4 5 6. لیکن کہ جب علی نے تلوار چلائی، تاریخ عرب کے مورخ نے وہ سارے نام مٹا کر بڑا لکھ دیا، اول بھی علی آخر بھی علی. شجاعت کا یہ عالم ہے. اور خود فرمایا اگر سارا عرب علی کے مقابلے میں آ جائے، فرمایا مجھے پش کی نہیں دیکھیں گے. ایک جملہ مولا کائنات کا یہ شفا صاحب قبلہ نے شیخ صاحب قبلہ کے جنازے پر جملہ پڑھا تھا کہ امیر المومنین کے فضائل پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے. مولا کائنات کا گھوڑا تھا کمزور سا، تو کسی بندے نے، اب تو میں معافی چاہتا ہوں برا چلی چھوڑیے، گھوڑا تھا کمزور سا بالکل نہ، تو امیر المومنین نے کوئی کسی بندے نے کہا مولا ہر جنگ کا سیر آپ کے سر پہ سجدہ ہے، اتنا کمزور سا گھوڑا رکھا ہوگا. گھوڑا تو اپنے سٹیٹس کے مطابق رکھیے. سرکار نے فرمایا طاقتور گھوڑا 2 صورت میں چاہیے ہوتا ہے، پہلا میدان چھوڑ کے بھاگنا، وہ مجھے اماں نے سکھایا ہی دے گا. سارا عرب بھی اگر علی کے مقابلے میں آ جائے، فرمایا علی پشت نہیں دکھاتا. ایک اشارہ کروں گا ساتھ لے کے جائے گا. امیر المومنین کی زرہ جب تک تھی، امیر المومنین کی زرہ جب تک تھی ادھر پیچھے سے خالی تھی، یعنی یہ فرنٹ تھا لیکن بیک نہیں تھی. وہ فرمایا میں بھاگتا نہیں ہوں میدان سے. اور فرمایا کہ دوسری اس وقت چاہیے ہوتا ہے کہ جب کسی دشمن پہ، بھاگتے دشمن پہ حملہ کرنا ہو، تیز رفتار گھوڑا اس تک پہنچا دیتا ہے. فرمایا جو پشت کر جائے اس پہ تلوار چلانا علی کی مردانگی کے خلاف ہے. وہ زرہ میں نے ایک جملہ کہا جب تک وہ زرہ تھی. یہ زرہ کب تک تھی؟ مولا کی شادی سے پہلے زرہ تھی جو بیک سائیڈ سے خالی تھی. کتاب کا نام علامہ الہدایہ، شک چیک آغا شفا صاحب قبلہ سے چیک کروا لیجیے گا، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا تھے یا علی تیرے سارے سامان میں زرہ فالتو سے بیٹھ تھے، اس سے شادی کے خراجات ہوں گے. مولا زرہ کیوں فالتو گئے؟ فرمایا علی زرہ پہنی جاتی ہے سامنے آ کر حملہ کرے، مانے والا الجنہ نہیں جو سامنے آ کر تیرا مقابلہ کر سکے. یا علی اتنے بڑے مرد میدان ہیں. لیکن جب دوسرا پہلو ہے، جو مرد میدان ہوتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، نرم دل کتنے ہیں. بظاہری خلافت کا زمانہ، اور حضرت ایسے بازار سے گزرے، ایک چھوٹی بچی کو پریشان دیکھا. امیر المومنین اس کے پاس آئے، فرمایا بچہ تو خیر ہے پریشان. اس نے کہا مولا ایک گھر کی ملازمہ ہوں، اور یہ دکاندار جو بیٹھے ذرا میری بات غور سے سنیے گا. مولا میں ملازمہ ہوں، گھر میں گوشت کے لیے بھیجا تھا، مجھے گوشت قصاب نے کم دیا ہے، پریشان اس لیے کھڑی ہوں. مالک ویسے بدگمان ہے تو کہیں گے خود کھا گئی ہے، پیسے بیچ میں سے کھا گئی ہے، تو مولا میں گھر کیسے جاؤں؟ وہ علی جو پورے عرب کا مقابلہ کرنے والے، اسی مولا کائنات اس کے ساتھ چل پڑے، قصاب کی دکان پر گئے، اور وہاں جا کر اس کو فرمائے زد فإن فی الزیادۃ برکۃ. فرمایا جب کوئی کلو مانگے نا 1-2 بوٹیاں زیادہ دے دیا کر. جو دکاندار تول میں زیادہ دیتے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا. اس کا مسئلہ حل کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل دیے. لہذا امیر المومنین جو ہیں وہ متضاد صفات، انہوں نے سارے کردار نبھائے ہیں.
ہم نے بچپن میں قصیدہ سنا تھا وہ جس میں وہ کہتا تھا کہ یہ عجیب انسان ہے، شاہوں کا شہنشاہ ہے اور مزدوروں کا لیڈر ہے۔ ایک میں ایرانی عالم کو ایسے سن رہا تھا، بڑا جملہ وہ کہہ رہے تھے، امیر المومنین نے سارے کردار نبھائے ہیں۔ وہ فاتح خیبر تھے گھر سے باہر، گھر کے اندر آتے تھے، باپ کا کردار بھی ادا کرتے تھے، شوہر کا کردار بھی ادا کرتے تھے، جامع شخصیت ہے۔ آج میں مصائب کی وہ 2 سطریں پڑھوں گا، اور یہ خود شفا صاحب سے میں نے لائیو سنا تھا، اور آیت اللہ حسین مظہری سے کم میں سنا۔ یہ 23 رات شب قدر تھی، انہوں نے جملہ کہا تھا، ان فرمایا تھا جس مقام پر بھی نبی کی بیٹی کی دعا حاصل کرنی ہو اور زمانے کے امام کی دعا، وہ حسین کا خیموں سے الوداع پڑھا کرو۔ آیت اللہ فاطمی اللہ ان کے درجات بلند کرے، بڑے معرفت والے لوگ تھے، تقریباً 1.5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ قبلہ پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے 2 مصائب آل محمد کے بہت بڑے ہیں، ہم شکل پیغمبر کی شہادت اور حسین کے خیام سے الوداع۔ وہ فرماتے تھے یہ کوشش کرو محرم کے علاوہ، البتہ فتویٰ نہیں تھا ان کا، وہ کہتے تھے میں محرم کے علاوہ اور 23 کی رات کے علاوہ نہیں پڑھتا، یا اس مجمع میں پڑھتے ہو جو مجمع نرم دل ہوتا ہے۔ یہ تو ایسے مسائل ہیں جس میں کوئی بندہ گھر کا خیال دل میں لے کر نہ بیٹھے۔ آل محمد کے بہت بڑے دکھ ہیں، ناصر پیغمبر کا الوداع۔ آیت اللہ گل پیگانی نمکوں میں پڑھتے، آیت اللہ گل پیگانی کی ڈیتھ، وصیت نامہ ان کا سنایا گیا تھا۔ قبلہ نے فرمایا تھا کہ جب مجھے غسل دیا جائے ایک کنات لگائی جائے، ادھر غسل ہو، دوسری طرف کوئی مصعب خان بلا کر حسین کا خیموں سے الوداع پڑھا جائے۔ آیت اللہ مرشی نجفی اللہ ان کے درجات بلند کرے، قبلہ کی وصیت ان کی آویزیں، ان کی قبر پر بھی آویزیں، فرمایا تھا میرا تابوت جب معصومہ قوم کی زری پہ جائے امامہ کھول دیا جائے، ایک سرا زری کے ساتھ باندھا جائے، ایک میرے تابوت کے ساتھ باندھ کر حسین کا خیموں سے الوداع پڑھا جائے۔ ایک بڑے ہمارے پیارے دوست تھے، ہم نے 14 میں اکٹھی زیارات کی تھی، سید غلام شبیر قاسمی، آپ میں سے کئی بندے ان کو جانتے ہیں۔ انہیں مجھے کہا تھا مولانا اگر آپ رینج میں ہوئے نا میری قبر پر الوداع پڑھنا ہے، اور مجھے اللہ نے توفیق دیا، ان کی ڈیتھ میں فری تھا، ان کی قبر پہ میں نے الوداع جا کر پڑھا۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے وصیت فرمائی تھی ہر شب جمعہ میری قبر پر الوداع پڑھا جائے۔ میری ایک درخواست ہے، جب بھی والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں جایا کریں، قبروں پہ نہ جانے سے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ شیخ محسن صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے قبلہ، وہ فرماتے تھے میری والدہ کی قبر ذرا دور ہے والد کی قبر سے، اور ایک دفعہ میں ٹائم تھوڑا تھا والد کی قبر سے ہو کر واپس آئے، کراچی میں ایک بڑی چھوٹی بہن رہتی تھی، ان کے ہاں جب گیا انہوں نے کہا بھائی آپ اماں کی قبر پہ نہیں گئے؟ فرمایا میں نہیں جا سکا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ اماں نے رات کو شکایت کی ہے خواب میں، محسن میری قبر پہ نہیں آیا۔ ماں باپ محسوس کرتے، اور اور جملہ عرض کروں، آپ جو دعا قبول نہ، اور یہ معصوم فرماتے ہیں دعا، علماء کا یہ تجربہ یہ اور تجربہ شدہ بات ہے، آپ اپنی والد والدہ کی قبر پہ چلے جائیے، ان کو درخواست کرو وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے مسئلے، گمبھیر مسئلے حل ہوتے ہیں ماں باپ کی قبروں پر جانے سے۔ لیکن میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور حکم بھی معصوم کا یہی ہے، میں جب جاتا ہوں اپنے گاؤں والد صاحب کی قبر کے سرانے، والدہ کی قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر سورہ نندلنا 7 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد میں عربی میں پڑھتا ہوں السلام علی الحسین الذی قال وقت وداعی من الخیام یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا فضۃ جاریۃ امی علیکن منی سلام۔ آیت اللہ حسین مزاری زندہ ہیں، بہت بڑے معلم اخلاق کے، بٹ سارے جانتے ہیں ان کو، عثمان کے حوزے کے وہ انچارج ہیں۔ ان سے میں نے قم میں سنا تھا 23 رمضان کی شب، وہ فرماتے تھے یہ علماء اس لیے اپنی قبروں پر الوداع پڑھاتے تھے چونکہ جہاں پر الوداع پڑھا جاتا ہے وہ ایک زمانے کے امام کی دعا پہنچتی ہے، جس نبی کی زخمی بیٹی کی دعا پڑھتے ہیں۔
میں الوداع کی 2 سطریں خالی آپ کی نظر کرتا ہوں، میں اپنے ٹائم سے آگے 1 منٹ بھی نہیں جاؤں گا۔ مولا حسین نے اپنے آخری الوداع پر 3-4 موقع علماء فرماتے ہیں اب جوانوں کو بڑا یاد کیا۔ پہلا موقع، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ پڑھ لے تو اس سے پہلے ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ ایک انوکھا کام کیا، علامہ اختر عباس صاحب قبلہ پڑھتے تھے، اپنی فاطمہ کبریٰ بیٹی کو الگ سے بلایا۔ جب حسین نے اپنی بچی بلوائی نا، بی بی فاطمہ کبریٰ کے سر پہ چادر تھی، میرے مولا نے چادر کے کونے سے ایک پٹی الگ کی، اپنی بیٹی کے سر کے اوپر پٹی باندھنا شروع کر دی۔ حسین پٹی باندھتے جا رہے ہیں، فاطمہ کبریٰ روتی جا رہی ہیں۔ جب غریب پٹی باندھ چکے نا، فاطمہ کبریٰ رو کے کہتی ہے بابا میں شریعت کا مسئلہ جانتی ہوں، یہ پٹی نہ پردے کے واجبات میں شامل ہے نہ پردے کے مستحبات میں شامل ہے، بابا آپ نے پہلی دفعہ میرے سر پہ پٹی کیوں باندھی؟ غریب کی آنکھیں نہیں تھی، سامان کے بادل تھے۔ فرمائے فاطمہ کبریٰ جب کسی مشکل میں دوڑنا پڑ جائے، مرد کا امامہ گرتا ہے، پردہ دار کا برقع گرتا ہے، میں شام غریبہ کا وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ جب ایک گھوڑے سوار تیرے پیچھے دوڑے گا، تجھے اپنا برقع بچانے کے لیے، اپنا پردہ بچانے کے لیے آگے دوڑنا پڑے گا۔ میں حسین کی خواہش ہے جب تک ظالم نہ پہنچے تیرے سر پہ چادر رہے۔ اپنے جوانوں کو غریب نے بڑا یاد کیا۔ علماء فرماتے پہلا موقع اس وقت جوان یاد کیے جب اپنی ذوالجناح کے پاس آئے۔ روایت کے لفظ نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، مولا یہ دائیں بائیں کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرماتے جب بھی سوار ہوتا پہلے کہیں سے اکبر آ جاتا، بابا میں سوار اپنے مرومین کو یاد کرو، جتنی مرومین ہیں ان کو ذہن میں لے کر علمدار بھائی کے والد مروم، اس انتظامیہ جو ٹرسٹ کے برادران، ان کے منش آغا شفا صاحب قبلہ کے مرومین، اور جتنے علماء کرام دنیا سے تشریف لے گئے، شیخ صاحب قبلہ کو خاص طور پہ یاد کریں، یہ ساری ان کی برکات ہیں جن سے مستفید ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہیں سے اکبر آ جاتا، بابا میں سوار کروں، کہیں سے عباس آ جاتا، مولا غلام حاضر سوار ہونا چاہتا ہوں، سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ علماء فرماتے غریب نے یاد کی جوانوں کو، حسین کا دل نہیں بھرا۔ پھر غریب نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی، اس مقام پر آ گیا۔ یقیناً میں کہتا ہوں مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے، پڑھنے سننے کی چیز نہیں ہے۔ ذرا محسوس کرنا مصائب کو، کتنا ادب سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر سواری میں پیدل چلتے چلتے اس مقام پر آ گیا جسے گنج شہداء کہتے ہیں، جہاں لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اکبر کی جوانی خاک میں ملی ہوئی تھی، قاسم کی نوجوانی خاک میں ملی ہوئی تھی، اصحاب کے لاشیں، انصار کے لاشیں، اہل بیت کے لاشیں۔ حسین لاشوں کے ڈھیر کے پار ایسے کھڑے ہو گئے جیسے باغبان اپنے اجڑے ہوئے باغ کے کنارے پہ۔ کیسے جوانوں کو یاد کیا؟ فرمایا اینا اینا زہیر، کدھر ہے میرا زہیر؟ اینا اینا برہیر، کدھر ہے میرا برہیر ہمدانی؟ اینا اینا علی الاکبر، کہاں ہے میری آنکھوں کا نور علی اکبر؟ اینا اینا اخی ابو الفضل اللباس، کدھر ہے میری کمر کا زور عباس؟ نام لیا جوانوں کا، لیکن مولا حسین کا دل نہیں بھرا، جواب نہیں جب آیا نا، ادب سے بھرے ہوئے جملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یاب تعالی صفا، تیسرا طریقہ یاد کرنے کا، یاب تعالی صفا۔ او میرے با وفا ساتھیوں، ویا فرسان الہجا، او میرے پیارے شاہ سوارو، مالی انادیکم لا تجیبون، ہو کیا گیا میں بلاتا ہوں میرا جواب نہیں دیتا؟ ام حالت مودتکم ان امامکم، محبت کم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں تم بڑے وفادار ہو، محبتیں اپنے مقام پہ قائم ہے، اس مقام پر چلے گئے جس مقام پر جانے والا کبھی واپس نہیں آیا۔ مولا جوانوں کو کیوں بلاتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے حسین جیسے جیسے یاد کرتے ہوں گے نا جوانوں کے لاشیں اٹھ اٹھ کے استقبال کرتے ہو۔
مولا جوانوں کو کیوں تڑپا رہا ہے؟ بلا بلا کر یاد کر کر کے۔ غریب خود جواب دیتے، غریب فرماتے جوانوں مولا پیاس لگی اس لیے عباس یاد آ گیا، مولا زخموں کی بہتات اکبر یاد آ گیا، فرماتے پانی پینا نہیں چاہتا، زندہ رہنا نہیں چاہتا، مولا زندگی کی خواہش ختم ہو چکی ہے، پانی کی حسرت ختم ہو چکی ہے، مولا پھر جوانوں کو کیوں یاد کرتا ہے؟ غریب فرماتے جوانوں میں پانی پینے کے لیے نہیں بلا رہا، میں اپنے زخموں کے لیے نہیں بلا رہا۔ فرماتے قوموا ایھا الکرام، اٹھو غیرت مندو، ذوبوا عن حرم رسول اللہ، اٹھو میری بہنوں کے پردے بچاؤ۔ اٹھو رسول خدا کے حرم کا دفاع کرو۔ بس میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا۔ مولا حسین چلے گئے، ہر طرف سے مارو مارو کی آواز آئی۔ یہ جملہ شہید مرتضی مطہری کی روح کو اصال کرتا ہوں۔ قائد محترم میں جملہ قم میں پڑھا تھا، شہید مطہری نے واقعہ نماز میں یہ جملہ لکھا ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں جب آئی نہ مارو مارو کی آواز، علی کی بیٹی نے وہ کام کیا جو انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ وہ کون سا کام تھا؟ فرماتے ہیں علی کی بیٹی نے وہ کام کی جو عرب عورت آخری موقع پہ کرتی ہے۔ عرب عورت کا بھائی بیٹا کوئی مارا جا رہا، مارنے والے زیادہ ہو نا، چھڑانے والا کوئی نہ، عرب عورت دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتی ہے، آ کر بازار میں لوگوں کی منتیں کرنا شروع کرتے، لوگوں پچھلے چوک میں میرا بھائی مارا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ میرے بھائی بچا دو۔ شہید مطہری کہتے ہیں آسمان تو گرا کیوں نہ، زمین تو پھٹی کیوں نہ، جب پیکر شرم و حیا زینب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، عمر سعد سے مخاطب ہوئی، یبن سعد اتندر و یقتل ابو عبداللہ، اور سعد کا بیٹا میری اماں کی جھولی بھرتا۔ السلام علیکم۔ حسین والا اپنا مقام پہچانو۔ آیت اللہ بہت جعفر ششتری مرحوم اپنی کتاب مجالس المواعظ والبکاء میں ایک پورا باب کھولا ہے جو ہمیں حسین میں شریک ہوتا ہے، اس کے آنے پر پہلے زہرات دستخط کرتی ہیں، پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے۔ والا علی ابن الحسین، حالت کیا ہے میرے مولا کی زینے ذوالجناح پر تارشاہ کی طرح کبھی دائیں جھک جاتا کبھی بائیں جھک جاتا۔ اتنا ظلم کیا گیا، حسین میں زین پہ سنبھلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، غریب نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا، تیرے 12ویں امام نے پردہ غیبت میں نوا پڑھا۔ پڑھ بے شک زیارت نائیہ میں یہ جملہ موجود ہے، میرا دادا حسین تو کتنا لجپال ہے، جون حبشی غلام تھا، جون گرا تو نے جون کا لاشا اٹھایا۔ فرماتے غلاموں کے لاشے اٹھانے والا، جوانوں کے لاشے اٹھانے والا، جب تو نے ذوالجناح کی زین کو چھوڑا کس نے تیری لاش کا استقبال کیا؟ فرماتے کوئی نہیں تھا میرے غریب دادا کا لاشا اٹھانے والا۔ پھر کیسے اٹھا حسین کا لاشا؟ فرمایا سلام علی الذی حمل رؤوس السیام، میرا اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشا تیروں اجرکم اللہ۔ امام زمان کے جملے یہ بتا رہے ہیں، اتنی تیروں کی بارے کی غریب نہ زین پہ تھا نہ زمین پر۔ دو جملے زامت تمام، اللہ اکبر۔ حسین کی تیروں کی معراج ختم ہو گئی، لیکن حالت عجیب ہے، میرا مولا اٹھ کے 2 قدم چلتا پھر زمین پہ گر جاتا، پھر اکبر کا بابا 2 قدم چلتا پھر زمین پہ گر جاتا۔ علماء کی وجہ بیان کرتے ہیں، کوئی پتھر مارتا غریب زمین، پھر میرا مولا 2 قدم چلتا، کوئی نیزہ مارتا غریب زمین پہ گر جاتا۔
اتنا ظلم کیا گیا، حسین میں اٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی، ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر، قبولیت کی گھڑیاں میرا مالک اس سارے مجمع کو کربلا کا چلم نصیب فرما، ہبت و زارا سمیت جتنے مریض ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرماؤ، اس مرکز کو تا قیام قائم آل محمد آباد و شاد فرماؤ۔ ہاں روایت 40 مومن مل کر مانگتے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، کسی محفل میں ایک بندہ رو پڑے، اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بران رحمت مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن روزگار مانگنے آیا، میرا مالک کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا، تجھے اس وقت کا واسطہ جب حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ روایت کے لفظ بقیہ مقبوباً علی وجہی ثلاثہ ساعات، یعنی 3 گھنٹے گزر گئے، غریب کا سر سجدے سے نہیں اٹھا۔ فوج میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے حسین مارا گیا، کوئی کہتا ہے غریب زندہ ہے۔ شمر آگے بڑھا، کہتا میں حسین کی خاندانی غیرت کو جانتا ہوں، میں کام کروں گا، زندہ ہوا ضرور جواب دے گا۔ ظالم کیسے لے گا حسین کا امتحان؟ ظالم کہتے آگ لے آؤ، آگ کیا کرے گا؟ کہتا ہے زینب کا خیمہ جلا۔ میرا بھائی زینب کے خیمے کے جلنے کا نام آیا، بے شک غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، میرے مولا نے کونیوں کا سہارا لیا، فرمایا ظالمو حیا کر